ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کچھ عرصہ سے امت اسلام، امت قرآن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ بھری زندگی گزار رہی ہے. ان کے دل زخموں سے چور ہیں. اور یہ غم، یہ دکھ کس بات کا ہے کہ یورپ کے ایک خبیث ملک، ایک حقیر ملک ڈنمارک میں امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے اور کارٹون بنائے، اس رسول کی تصویر کشی کی جس نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے لیکن محمد کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی صورت پہ رب نے ایسے پہرے دیے کہ شیطان زور لگا لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر، ان کے کارٹون، ان کے خاکے اپنی گندی قلموں کے ساتھ گندے صحیفوں کے اندر شائع کیے. ایک خاکے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمامہ باندھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی، جس کے اندر سے بم اور صواریخ نکل رہے ہیں. منظر یہ کشی کی گئی کہ آقا دہشت گردی کا پیغام لے کر دنیا پر آئے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو مجسمہ رحمت تھے، ظالموں نے ان کو دہشت گرد بنا کر دنیا پر پیش کیا. جس کی رحمت کا یہ عالم اپنی ہی نہیں غیروں کی، بچیوں کی عزتوں کی حفاظت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک کافرہ لڑکی کی طرف اس کے ہم مذہب نے ہاتھ اٹھایا، اس نے اس کو اپنے دین ایمان کا واسطہ دیا، اپنے مذہب کا واسطہ دیا. اس کی گندی نیت سے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے، اس کو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نظر آیا. وہیں سے آواز لگاتی ہے یا محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام. مومنوں کی ماں فرماتی ہے آقا کی ردا آپ کے کندھے پہ پڑی ہوئی. اس لڑکی کی آواز سن کر آقا وہیں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں. چادر زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے اور زبان مبارک آواز لگا رہی ہے لبیک یا بنتا، اے بیٹی صبر کر، تو نے محمد رسول اللہ کو پکارا ہے، تیرا نبی تو اس پر ایمان نہیں لاتی نہ صحیح، اس مشکل کے اندر تیری عزت کا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رحمتوں کا طے کر، وہ مجسمہ رحمت جو فرماتے ہیں لوگوں
میری اور تمہاری مثال کچھ یوں ہے، کوئی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پروانے اس آگ کے اندر گرنے لگ گئے، وہ ان پروانوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں گرنے سے روکتا ہے۔ آگ جہنم کی آگ ہے، تم جہنم میں بھاگ بھاگ کر گرتے ہو اور محمد تمہیں پشتوں سے کھینچ کر جہنم سے باہر نکالتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے دروازے پہ پہنچے، سرمانے پر بیٹھے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے اگر مرتے مرتے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ تو گارنٹی دیتا ہوں جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ بچے نے بوڑھے بابا کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ دروازے پر پہنچتے ہیں، بچے کی ہچکی کی آواز سنتے ہیں، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آقا کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ وہ رحمتوں والے نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے طائف کی وادی میں گئے، اہل طائف سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے، جہنم کی آگ سے بھی نجات پاؤ گے۔ ان ظالموں نے میرے آقا کے جسم پر پتھر مارے، سر اقدس سے خون نکلا، جوتیوں میں جما، آقا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہوش آئی، جبرائیل ساتھ کھڑے، کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے میں بھی حاضر ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے، آپ اجازت دیجئے طائف والوں پر ان پہاڑوں کو ڈال کر ان کو پیس کے رکھ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، میں ان پر پہاڑ گرانے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے اللہ پر امید ہے یہ جو جنہوں نے میرے سروں پر پتھر مارے ہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی۔ صحابہ آئے تھے، آ کر کہا تھا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کر دیجیے، یہ ہم پر اور آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں جہانوں کے لیے رحمت، میں کفار کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت۔ آقا مسلمانوں کے لیے رحمت تو بات سمجھ آتی ہے، کفار کے لیے رحمت کیسے؟ مسلمانوں کے لیے تو رحمت جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جاتا جائے گا، کفار کے لیے نبی رحمت کیسے بنے؟ کفار جو مرضی ظلم کر لیں، جو مرضی کفر کر لیں، نبی ان کے لیے رحمت ایسے بنے جس طرح اللہ نے عاد و ثمود کے کافروں کو صفا ہستی سے مٹا دیا، اللہ اس دور کے کفار کو اس طرح تباہ و برباد ختم نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توہین سے ہمارے دل تڑپ اٹھے، اس توہین سے اب کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ ٹائر جلائیں، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں، اپنے ہی چہرے سیاہ کریں، اپنے ہی ملکوں میں ہڑتالیں کر کے اپنے ہی کاروبار کا بیڑا غرق کریں؟ کرنے کے کام کو یاد کیجئے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ آج کا کوئی نیا کھیل نہیں، شروع سے کفار یہ کھیل کھیلتے ہوئے آئے۔ آپ کے اور میرے کرنے کا کام اپنے دلوں کے اندر امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیجئے، پیار کیجئے آقا سے، اس سے پیار کیجئے جو اتنی رحمت بن کر آیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں اور دعا کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ پہ درود پڑھنا اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں دعا کے اندر 2 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے دعا مانگا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر پورا وقت دعا کا میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سنیے رسول رحمت کا فرمان، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ کہا اگر تو یہ کر لے، پوری دعا میں صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہ جائے، جو تو نے دعائیں مانگنی ہے، جو تیرا ہم اور غم ہے، جو تیری فکر ہے، بغیر مانگے اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور صرف یہ نہیں کرے گا، تیری زندگی کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ آئیے اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پیار سے پکڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے مال سے، اولاد سے، دنیا سے، ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے زیادہ عزیز ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، بات نہیں بنی۔ لا یا عمر، عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ اللہ کے نبی سے پیار کیجئے، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، قوم اور قبیلے سے بڑھ کر، والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، من نفسہ، اپنی جان سے بڑھ کر، والدہ، بیٹے سے بڑھ کر، والدہ، باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر۔ ان حدیثوں کو سن کے صرف سر ہلا کر سبحان اللہ کہہ کر معاملہ ختم نہ کیجئے، ذرا ان حدیثوں کو اپنے اندر اتاریے، اپنی لائف کو پریکٹیکل سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ذرا تول کر دیکھیے، ہماری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز انسان میں 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، گارنٹی سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجئے اس کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز، 3 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، اور دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اس محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے، میں بھی شاہ صاحب ہوں یہ بھی شاہ صاحب ہے، میں بھی ارائی ہوں یہ بھی ارائی ہے، میں سرائکی ہوں یہ سرائکی ہے، میں سندھی ہوں یہ سندھی ہے، میں انڈین ہوں یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی ہے۔ جس سے محبت کرے، محبت کا کلیہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سے پیار کرے، جو اللہ کے رسول کا محبوب بنتا جائے اس سے انسان محبت کرتا جائے۔ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز، توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمان کو سمجھنے کے بعد، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے بعد، اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد، پھر یا علی مدد کا نعرہ، پھر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، پھر قبر پہ سجدہ، پھر قبر کا طواف، پھر قبر پہ نظر، پھر قبر کا نیاز، پھر گلے میں تعویذ، پھر گلے کے اندر کڑے اور چھلے، یہ اس کو ایسے ہی برے لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا برا لگتا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، کفر میں لوٹنا اس کو اتنا برا لگے جس طرح وہ کفر میں نہیں لوٹ رہا بلکہ جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ مار رہا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت کب آئے گی؟ آپ پوچھتے ہیں اے سائل تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی تیاری تو میرے سامنے نہیں۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر تم محمد رسول اللہ کے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں یہ فرمان سننے کے بعد مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے لوگوں گواہ رہو میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں محمد، ابو بکر، عمر یہ سارے جنت میں اکٹھے ہو اللہ مجھے رسول اللہ کا ساتھی جنت میں بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھئے اپنے دل کے اندر اس محبت رسول کے جذبے کو پیدا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی سے پیار، نبی سے محبت، پوچھا گیا آپ کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے؟ علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے آبا و اجداد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شدید پیاس کے اندر کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زیارت سے جب واپس ہو کر اپنے گھر میں جاتا پھر آپ کی زیارت کا شوق غالب آتا ہے، اگر میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہ آؤں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کہنے والا میرے خیال وہابی تو نہیں تھا، اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ انصاری صحابی۔ اور نبی تو نہیں مرا کرتے نا، وہ تو انتقال کرتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، پھر آ جایا کرتے ہیں۔ اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ آقا آپ قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہم اس مقام پر نہیں ہوں گے جس مقام پر آپ ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی دنیا میں جب دل چاہتا تھا آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، عرش والا کلام کرواتا ہے تو مدینے والا فرمان جاری کرتا، آسمان والے نے وحی اتار دی، اس سے اس پریشان ہونے والے کو سنا دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کر لے، اس کے رسول کی اطاعت کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس سے کہو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن تو محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا پیار، یہ ان کی محبت۔ حضرت زید کو کفار مکہ لے کر جا رہے شہید کرنے کے لیے، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے سوال کر کے پوچھتے ہیں زید کیا خیال ہے، تیرا جی نہیں چاہتا تیری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اور تو اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں آرام سے سوتا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت زید لپک کر کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں سوتا رہوں اور محمد کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو ان کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے اصحاب سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی جنگ کے بعد
خیمے کے اندر لیٹے ہوئے، اور جی میں آتا ہے کاش کوئی میرے دروازے پر پہرا دے دے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے، باہر اسلحے کی جھنکار سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ امین امت کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا تجھے کس نے حکم دیا ہے میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر تیری زندگی کے اندر نبی پر کوئی کافر وار کر گیا تیرے جینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا، میرے اپنے ایمان نے حکم دیا۔ کہا پھر یاد کر لے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور تو محمد کا حواری جنت میں بن چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان کے اندر ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، صحابہ بتاتے ہیں تیرا خامد شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ خیریت سے۔ کہا ذرا مجھے اس کے چہرے کی زیارت تو کروا دو۔ نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ اے پیارے تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد رب محمد کی قسم ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ یہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، تولیے ذرا اپنے ایمان کو، اپنے گریبانوں میں نگاہ دوڑائیے۔ ہماری بھی یہ کیفیت ہے، ہماری بھی یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، اے کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں، اور اگر یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائے رب محمد کی قسم ہماری زندگیوں سے کفار کی تہذیب اتر کر محمدی رنگ غالب آ جائے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر سر ہلانا اور سبحان اللہ کہنے تک کے معاملے کو بس یہیں پر بریک لگا کے رکھا۔ کہاں کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، وہ چاہیں گے کاش کوئی ہم سے مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے، اہل و عیال بھی لے لے، اور ان مال اولاد اہل و عیال کے بدلے صرف پیارے نبی کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت ہی ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کسی کی محبت نبی کے لیے دیکھنی ہو تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اسے کہا جائے پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کی غنیمت، پوری دنیا کی چدراہٹ، پوری دنیا کی عزتیں یہ ایک پلڑے میں پڑی ہے، یا ان ساری چیزوں کو لے لے یا محمد رسول اللہ کے چہرے کے ایک دیدار کو لے لے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دے اور محمد کے دیدار کو قبول فرما لے۔ ہے آپ کا اور میرا یہ پیار، ہے آپ کی اور میری یہ محبت۔ جن کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگیوں کو محبوب جیسا بنایا کرتے ہیں، جن کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے وہ نبی کے لیے رویا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آ رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے یہ وقت تو میرے نبی کے آنے کا نہیں ہے، آپ گھر میں آئے۔ کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، کفار گھیرے کے لیے مارنے کے لیے تیار، نبی کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، میں سفر میں آپ کا ساتھی بننے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہا میرا ساتھی بھی تو ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سننا تھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، اور مجھے پہلی مرتبہ یہ بات پتہ لگی کہ کوئی محبت میں بھی رویا کرتا ہے، خوشی میں بھی آنسو بہایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر ساتھ نکلے، سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پہنچے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سراقہ آ چکا ہے،
آپ کہتے ہیں ابو بکر یہ ہمارے قریب نہیں پہنچ سکے گا. آپ نے پھر کہا اللہ کے نبی سراقہ آ چکا. ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے اور سراقہ کے درمیان 1 یا 2 نیزوں کی جگہ بچ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا, آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ جو چاہتا ہے اس سے سلوک کر اور ہمیں اس سے دور رکھ. اللہ کے نبی کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں, پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, غار میں پہنچتے ہیں. یہ محبت ہوا کرتی ہے, یہ پیار ہوا کرتا ہے. جو محبوب سے پیار کرتا ہے, محبوب کی حفاظت کرتا ہے, محبوب کے ساتھ رہتا ہے, محبوب کا ساتھی بنتا ہے, وہ سچا محب ہوا کرتا ہے. اس محب کو میں کیسے محب مانوں جو نبی کا نام سن کے تو آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگا لیتا ہے, لیکن چہرہ بناتے ہوئے واجپئی جیسا بناتا. اس محبوب کو میں کیسے محبوب مانوں جو نبی کے نام کے دم تو بھرتا ہے, لیکن اپنے گھروں کے اندر محمدیت کو غالب نہیں کرتا. وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی محبت. غار پہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں آقا آپ نہیں, پہلے میں غار میں جاؤں گا. غار میں کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے, غار میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے, میں پہلے غار میں جاؤں گا. نبی کو باہر بٹھایا, غار میں گئے, سوراخوں کو بند کیا, آخری سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر گود کو کھول کر کہا آقا آئیے صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو جائیے. اب آپ کے لیے اس غار کے اندر کوئی پریشانی نہیں, تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے, آقا کے چہرے اقدس پہ صدیق کے آنسو گرتے ہیں. وہ نیند سے بیدار ہو کر پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں کوئی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے. اپنی ایڑی اس لیے نہیں ہٹاتا کہیں باہر آ کر محبوب وہ تجھے نقصان نہ دے, اور اپنی ٹانگ اس لیے نہیں ہلاتا کہیں محمد کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے. یہ محبت کرنے والے, یہ پیار کرنے والے آقا اپنا لعاب دہن اس تکلیف پہ لگاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. سوچئے ذرا, ان حدیثوں کو لائیے, پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیے, آپ کا میرا نبی کا یہی پیار ہے. احد کا میدان لگتا ہے, آقا کافروں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں, کفار اللہ کے نبی پہ حملہ کرتے ہیں, 11 ساتھی کافروں کے چمگھٹا. آپ فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. آج جو ان کفار کو محمد سے دور رکھے گا اللہ اس کو محمد کا ساتھی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا نام آئے تو کہہ دیجئے صلی اللہ. گھاٹے کا سودا نہیں یارو, تم ایک مرتبہ کہو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر دے. ایک صحابی اٹھے شہید ہوئے, دوسرے اٹھے, تیسرے اٹھے, چوتھے اٹھے, یہ کے بعد تیسرے شہید ہوتے گئے. آخر میں طلحہ بچے. 11 کی شہادت کے بعد اکیلے طلحہ نے محمد کا دفاع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 11 جتنا قتال کیا. ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے. گنتے ہیں جسم پر ابو طلحہ بن عبید اللہ کے 70 زخم لگے ہوئے. کس کے دفاع میں جان دے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانے والوں, بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت دینے والوں, مردوں کے اختلاط میں چھوڑ دینے والوں, کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس معاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں تھی آج تک؟ اپنے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا لگوانے والوں, تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ ہم نے محمد کی محبت کو چھوڑا, محمد کی اتباع کو چھوڑا, رب نے اپنی رحمتوں والا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لیا. اللہ کے نبی احد کا میدان, کفار کے گھیرے میں, ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں. آپ ابو طلحہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے ہیں, اور
اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے. ابو طلحہ کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھیے, کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے. آج ابو طلحہ کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ تو مرد تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے میدان کے اندر میں اپنے دائیں طرف دیکھتا, میں اپنے بائیں طرف دیکھتا, ام عمارہ عورت ہوتے ہوئے میرے دفاع کے اندر کبھی کافروں پہ دائیں طرف سے حملہ کرتی, کبھی بائیں طرف سے حملہ کرتی. عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخموں سے چور ہو کر شہید ہو جاتے, ان کی لاشوں کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اور اس وقت محمد کی ذات کی حفاظت تھی. آج آقا کے دین کی حفاظت ہے. سوچ لو اس 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں کس کس موقع پر تم پیارے آقا کے دین کے محافظ بنے, اور کون کون سے موقع پر تم نے میرے نبی کے دین پر چھریاں چلائی. یہ فیصلہ, یہ دل بہت بڑا مفتی ہے, ٹٹولو ذرا اس کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت انسان ہی نہیں جانور بھی کیا کرتے تھے. یہودیہ زہر بھرا ہوا کھانا لے کر آتی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو, یہ بکری مجھے بول کر بتا رہی ہے آقا نہ کھائیے, میرے اندر زہر ہے. نبی سے پیار انسان ہی نہیں کرتے تھے, نبی سے پیار رب کے جانور بھی کیا کرتے تھے. بہقی کے اندر روایت موجود ہے, البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ کے سامنے کھانا لایا گیا, بکری کا گوشت بھونا ہوا, آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس گوشت نے مجھے بتا دیا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح ہوئی ہے, کہیں میرے نبی کے پیٹ کے اندر مشکوک مال داخل نہ ہو جائے. یہ ان کی محبت, یہ ان کا پیار, یہ جانوروں کی محبت. ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں, ایک عیسائی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے, قریب ایک کتا کھڑا ہے, ہائے افسوس, وہ توہین کے جملے سنتے ہی اس عیسائی کے اوپر حملہ کرتا ہے. لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں تو نے آقا کی توہین کی تھی, کتے بھی آقا کی توہین کو برداشت. وہ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں بات کرتے ہوئے اس جانور کی طرف اشارہ کر رہا تھا, یہ سمجھا کہیں مجھ پہ حملہ آور نہ ہو تو اس نے ایڈوانس میں حملہ کر دیا, اس کو رسی سے باندھ دیا گیا. اس نے پھر اللہ کے نبی کی توہین کی, جانور نے اپنی رسی کو تڑوایا, جب لے کر اس گستاخ رسول کو گلے سے پکڑا اور چنچاڑتا ہوا مار ڈالا. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے ذرا, اپنے ایمانوں کو ٹٹولیے. محبت رسول انگوٹھے چومنے والا بھی دعویٰ کرتا ہے, اور جس دن عائشہ کے گھر کا چراغ بجھا اس دن محفل میلاد مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روشنیوں سے منور کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن آئیے ہمارے کرنے کے کام, نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. دوسرا کام, جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی, یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے. محبت آتی ہے جسم پہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے. محبت آتی ہے کس طریقے سے, ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی, آقا دیکھ کر ناراض ہو گئے, اس نے اتار کر پھینک دی. آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ساتھیوں نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا, بیگم کے لیے تو حرام نہیں, اٹھا کر گھر لے جاؤ. کہا جس چیز کی وجہ سے محمد کے چہرے پہ غصے کا تاثر آیا, رب محمد کی قسم میں اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جو محبت کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے, وہ اتباع کرتا ہے, وہ
دیکھا کرتا ہے کہاں کہاں میری زندگی محبوب کی زندگی سے ٹکرا رہی ہے، اپنے عملوں کو چھوڑتا جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا بورڈ لگایا ہے؟ سوچو اللہ کی، ناراض ہو تو معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، نہ قربانی کی کھالے مانگنے آیا، ناراض ہو جاؤ گے آئندہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا۔ لیکن اللہ کے لیے سوچو تو صحیح، کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا، کریانہ مرچنٹ کا بورڈ لگایا ہے؟ جو اندر ہوتا ہے اسی کا باہر بورڈ لگتا ہے۔ اگر آپ کو پیار ہے امام کائنات سے تو امام کائنات نے تو کہا تھا لوگوں یہودیوں سے دشمنی کرو، عیسائیوں سے دشمنی کرو، وہ داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں تو محمد کی سنت کا معاف کر دو۔ عیسائیوں پہ بڑا غصہ ہے آپ کو اور مجھے، انہوں نے آقا کی توہین کی۔ میں آقا کی کتنی حدیثوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھتا ہوں، سوال اپنے دل سے کیجیے۔ محبوب کی محبت کا پہلا تقاضا اس کی اتباع کی جاتی ہے، اور اتباع کرنے کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جو پیارے نبی کی اتباع کرتا ہے اس پہ اللہ رحم کر دیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ دو کام تم کر لو رحم عرش والا کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کیسی؟ جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، چھوٹی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کے اندر ایک بالش، ایک کوڑا، ایک لکڑی رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے مل کے بھی اس جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمت کے طور پہ جو حور پیدا کی ہے، اس حور کے سر کے دوپٹے کی قیمت کائنات کی ہر چیز مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی اپنی قیمت کیا ہوگی؟ کس کو ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تباہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلے گا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ فردوس میں جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میری پوری امت، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، پوری امت جنت میں جائے گی جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ اے کاش اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ پوری امت جنت میں جائے گی، جو جنت میں جانے سے انکار کرتے وہ نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ جس نے میرے راستے کو پکڑا، جس نے میری سنت کو پکڑا، جس نے میرے طریق کو پکڑا یہ جنت میں گیا، اور جس نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا اس نے رب کی جنت سے انکار کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کر کے دکھائی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مدینہ میں پہنچے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دل چاہتا رہا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے نبی کی چاہت پہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ کاش ہماری اتباع رسول کی کیفیت بھی نہیں بن جائے۔ اور قوم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میں نے عصر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی، نبی کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا تھا۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے، اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا
یا اس کو دیکھا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا؟ دونوں پر اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ ان صحابہ نے حالت نماز کے اندر یہ فرمان سنا، حالت رکوع کے اندر اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹایا اور بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ نہیں کہا اے نماز پوری کر لیے بعد دیکھیں گے، یہ نہیں کہا جی شاہ صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو لیکن دعا کرو اللہ توفیق دے، یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے عورت بے پردہ نکلنا اللہ کی شریعت میں حرام ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے۔ یہ دعاؤں کے بہانے شیطان نے ہمارے دل میں ڈالے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے، جو اتباع کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے ابو ہریرہ کی طرح کب فرمان رسول جاری ہو ہم اس پہ عمل کر کے دکھا دیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لوگ کاروبار کے لیے نکلتے تھے، میں دہلیز محمد پر پڑا رہا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اپنے گھر میں جاتے، میں اپنی پیشانی، میں اپنے چہرے کو، اپنے کانوں کو نبی کے دروازے سے لگا دیتا، کہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم نہ رہے۔ ان کی کیفیت تو اتباع کی یہ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، سفر کے اندر ایک وادی میں اترے، کوئی وہاں لیٹ گیا کوئی وہاں لیٹ گیا، بکھر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لمبے چوڑے جلسے نہیں، کوئی کیسٹوں کی تقسیم، کوئی سیڈیاں، کوئی تبلیغیں، ایک فرمان، ایک فرمان، اللہ میرے نبی کے ان صحابہ پر، ان صحابہ کی قبروں کو جنت کے نور سے منور فرما دے۔ ایک فرمان فرمایا میرے صحابہ یہ بکھر کر بیٹھنا، بکھر کر لیٹنا شیطان کی طرف سے ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اگلی منزل میں جب پڑاؤ ہوا اس طرح مل کر لیٹے، اگر ان پہ ایک چادر ڈال دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ فرمان کو سنیے، پھر اس فرمان کو اس لیے ٹھوکر نہ ماریے میرا دل نہیں مانتا، میرا ایمان نہیں مانتا، میرا معاشرہ نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی۔ اگر فرمان محمد ہے دنیا روٹ جائے، روٹ جائے، امام کائنات کا فرمان میری زندگی سے باہر۔ ایک عورت نبی کے صحابی کی والدہ مسلمان ہونے پر اپنے بیٹے کی اٹھی اور تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گئی، کہتی ہے جب تک تو میرے اپنے رسول کو نہیں چھوڑے گی اسی طرح ریت میں لیٹی رہوں گی، ایڑیاں رگڑتی رہوں گی، تڑپتی رہوں گی، مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے۔ مجھے بچانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ اب پیار، اب محبت، اب ترازو۔ آپ کے گھروں میں بھی ترازو لگتا ہے نا، میرے گھر میں بھی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اور بیگم کی محبت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس لیے آیا ساز کے ہر آلے کو توڑ دوں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ حرام کام۔ بیگم کہتی ہے گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، آپ تو ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہو، میں سارا دن ڈش دیکھ کر گزارا کرتی ہوں۔ مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت، بیگم کی محبت۔ آپ چہرے کو نورانی بنا لیتے ہو، محمدی نشانی چڑھا لیتے ہو۔ بیگم کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی تو بالکل چکنے تھے، کلین شیو تھے، اب یہ ملا پتہ نہیں کہاں سے بن کر آ گئے، ہمیں نہیں منظور، یا ہمیں رکھ لو یا اس داڑھی کو رکھ لو۔ کہتا ہے قربان جاؤں بڑی مشکل سے ملی ہے، داڑھی کی خیر صلاح ہے، تجھے کہاں ڈھونڈتا پھروں۔ یہ ترازو لگتے ہیں، ادھر بھی ترازو ہے۔ ماں کہتی ہے لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے، یا مجھے رکھ لے یا محمد کو رکھ لے۔ کہا ماں ایک ہے، غلط سمجھی میرے پیار کا، ایک ہے، کاش ایک نہ ہوتی، 100 ماں کے پیٹ سے جنم لیتا۔ ماما ہر ماں کو ایڑی رگڑتے رگڑتے مرتا ہوا دیکھ لیتا، محمد سے اپنی بے وفائی کبھی نہ کرتا۔ یہ ایمان، یہ حدیثیں سن کے سبحان اللہ بھی کہیے، لیکن دل کے دریچوں کو کھولیے۔ سب سے بے وفائی ہو سکتی ہے، سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو قیامت میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، جو قیامت میں اپنی امت کو، جو عرب کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کہے گے اللہ امتی
उम्मती उम्मती, जो वहाबी तुम्हारे लिए उम्मती उम्मती कहकर रहेगा, आज तुमको उस नबी का चेहरा ही पसंद नहीं, उस नबी का लिबास ही पसंद नहीं, उस नबी की बीवियों का किरदार ही पसंद नहीं। आओ जरा इत्तबा रसूल क्या हुआ करती है सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है, नमाज पढ़ा के बाहर निकले, सहाबा भी बाहर निकले, सहाबियात भी बाहर निकले। गौर करना जरा इस हदीस पे, दिल में गुस्सा आए तो माफ कर देना। शुगर के मरीज को मीठी गोलियां खिलाओगे और बीमार हो जाएगा, ये टीके लगाने पड़ते हैं, ये नीम की गोलियां देनी पड़ती है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, वो सहाबा जो चलते जमीन पे थे, आसमान वाला जिंदगी में इनके लिए जन्नत के टिकट उतार दिया करता था। और इधर औरतों में मेरी तेरी बीवियां नहीं, फातिमा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, सौदा। अल्लाह के नबी ने देखा दोनों इकट्ठी चल रही हैं, रास्ते के अंदर सहाबा और सहाबियात मिक्स चल रहे हैं। अल्लाह के नबी खतरनाक हो गए, कहा औरतों तुम्हें कोई हक नहीं रास्ते के सेंटर में चलने का, तुम दीवारों से लगकर चलो, मर्दों तुम रास्ते के दरमियान में चलो। हदीस में आता है एक मर्तबा नबी ने फरमाया औरतें दीवारों से ऐसे लगकर चलती, उनके कपड़े दीवारों के अंदर अटक जाया करते थे। अपनी बेगम को शॉपिंग के लिए अकेला भेज देने वाले, अपनी बेगम को बगैर महरम के लेमोजीन में भेज देने वाले, अपनी बेगम को मर्दों के बाजारों में मौलवियों की पता कि मैं कपड़ा लेता, कपड़ा तो लेना सानू आता है, तूने किसको दिखाना है कपड़ा पहने? अगर खामिद को दिखाना है तो जैसा ला दिया है सजा ले, और अगर खामिद को नहीं दिखाना तो फिर ये सिर्फ मोमिना की। अल्लाह के नबी अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, फातिमा, हफ्सा, मैमूना के इख्तिलाफ का बर्दाश्त नहीं कर रहे, और हम आप तो वैसे ही शाह साहब ज्यादती करते हैं, ये मेरा कजन है, ये मेरा फूफी का बेटा, ये खाला का बेटा, ये माँ। लो भाभी तो नावरगी होती, भाभी माँ जैसी होती, जेठ से पड़ता, भाभी से, देवर से, कजन से, पुराने दौर, पुरानी बातें, और मोहम्मद भी पुराने, मोहम्मद का दीन भी पुराना, और अगर जन्नत में जाना है तो रास्ता भी पुराना। इस्लाम का कोई नया मॉडल। इस हदीस को सुनिए, एक मरतबा कहा इत्तबा रसूल, ऐसी लपक कर आई, औरतें दीवारों के साथ लग गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, ये है इत्तबा रसूल, ये है गैरत रसूल, ये है हुर्मत रसूल। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है, मैंने अपने नबी से सुना है, नबी ने फरमाया अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से मना ना करो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के एक बेटे ने कहा मैं जरूर करूंगा, दौर बदल चुका है, फितनों का डर है, ज्यादा फितने हैं, मैं जरूर मना करूंगा। फिर उसके सीने पे, सही मुस्लिम की रिवायत, उसके सीने पे मुक्का मारा और कहा मैंने तुझे फरमाने रसूल सुनाया और तू उसके बाद भी कहता है मैं करूंगा। अल्लाह की कसम मरते दम तक अब्दुल्लाह इब्ने उमर तुझसे कलाम नहीं करेगा। है ये मोहब्बत? आप तो मस्जिद में आ रहे हो बेटा, डिश एंटीना का चैनल लगाकर बैठा है, कभी आई मोहब्बत अपने रसूल की? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ये घर में बैठा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये गाने सुन रहा हूं, मैं तबलीग कर रहा हूं, ये बेपर्दा फिर रही है। अल्लाह के नबी की मुखालफत, इतना गुस्सा आया, उसके सीने में मुक्का मारा, और रावी फरमाते हैं मरते दम तक फिर उससे कलाम नहीं किया। एक सहाबी, उनका भतीजा यहां पर पत्थर रखकर यूं खेल रहा, सहाबी ने देखा, कहने लगे इस काम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। ना शिकार कर सकते हो, हाँ किसी का दांत तोड़ दोगे, किसी की आंख तोड़ दोगे, ऐसा ना करो। वो नौजवान फिर भी खेलता रहा, कोई बात नहीं, खैर सब औलाद जवान होगी, शाह जी क्या करें, औलाद जवान होगी, खैर सब नहीं बात मानते, ये बहाना है हमारे घरों में नहीं। मैंने तो बड़ा कहा है इसको डिश ना लगवा, बात ही नहीं मानता। मैंने बड़ा कहा है दाढ़ी रख ले, बात ही नहीं मानता। मैंने इसे बड़ा कहा है नमाज पे फजर पे उठकर गाया कर, बात ही नहीं मानता। जवान हो गई ना, क्या कर सकते हैं। यही बेटा अगर तेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दे, यही बेटा तेरी बेगम की बेइज्जती कर दे,
اب بھی کہو گے کوئی بات نہیں، بیٹے نے تھپڑ مار لیا، جوان بیٹا ہے، کیا کر سکتا ہوں، یہی کہو گے؟ اس چھت کے نیچے اس بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہو گے۔ اس نے باپ کی گستاخی کی ہے، اپنی گستاخی پہ اتنا غصہ، اور محمد کے دین کی گستاخی پہ بھی کبھی غصہ آیا؟ واپس آئے، دیکھا بھتیجا ویسے ہی کھیل رہا، کہا میں نے تجھے فرمان محمد سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو باز نہیں آیا، سن لے رب محمد کی قسم، قیامت کی دیواروں تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تو نے حدیث رسول کو سن کر پھر ٹکرایا۔ ایسی محبت پیدا کیجئے، ایسی تباہ پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، تصدیق کر دیں، اور اگر آپ یہ تصدیق کر دیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، رزلٹ کیا ملے گا؟ ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے، یہ پہلی روایت ابن ماجہ میں تھی جو انگلی پر کھیلنے کی میں نے سنائی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، لوگوں کو معراج کا قصہ سنایا، ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کر کے سوال کرتا ہے، ابو بکر کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے جنت جہنم سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے؟ بیت المقدس 6 سال کا سفر، 6 ماہ کا سفر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ فرمایا نہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کمان تیر مار لیا ہے، نبی کے ساتھی کو بدل کر دیا۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس کیا، جو 6 ماہ کی مسافت کا سفر ہے، پہلے آسمان پر گیا، انبیاء سے ملا، جنت دیکھی، یہ سارا منظر دیکھ کے فجر ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ قربان جاؤں صدیق تیری صداقت ہے۔ کہا ابو جہل تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، ایمان مانتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال آنے والا ہے، دجال نکلنے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال نکلے گا کتنا عرصہ رہے گا؟ کہا 40 دن۔ کہا دنوں کی مساوت کیا ہوگی؟ کہا ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن تمہارے عام دنوں جیسا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دن 1 سال لمبا؟ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو 1 سال والا دن ہوگا اس میں 5 نمازیں کافی ہوگی یا کیا کریں گے؟ تصدیق، نبی کی بات سن کے تکذیب نہیں، جھٹلایا نہیں، کلام نہیں۔ حدیث تو ہے پتہ نہیں، ہم نہیں، عقل نہیں مانتی اس کو۔ فرمان رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق، اس درمیانی وقفے کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا۔ یہ ایمان ہے، یہ اتباع محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج گستاخوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان کافروں کے بادشاہوں کو ان کے محلات میں ڈرا دیا کرتا تھا۔ اور نبی کا گستاخ یہ کوئی نیا کام نہیں، شروع سے چلتا آیا۔ سوچنا تو یہ ہے اس موقع پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے۔ ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کروں گا۔ پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، پتھر مارنے کے لیے الٹے قدموں واپس دوڑا، چہرے پہ رنگ اڑے ہوئے۔ سردار ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے، مارنے کے لیے بھاگا تھا، ڈر کے الٹا بھاگ رہا ہے۔ کہا ظالمو میں نے آگ کی وہ وادی دیکھی ہے، اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ گستاخ رسول سے بدلہ کون لیا کرتا ہے؟ عرش والا رب۔ اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو، آپ کے اور میرے امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کو بتوا دیتے ہیں، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، رات کو سونے کا وقت آتا ہے،
اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو، مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے قتل نہ کر دے۔ اللہ اپنا جانور مسلط کرتا ہے، وہ لشکر میں خوشبو سونگھتے ہوئے اس کافر کے پاس آتا ہے، سب کو چھوڑ کر گستاخ رسول کو مار کے نکل جاتا ہے۔ گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے جو ابو رافع یہودی کے سر کو کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈال دے؟ صحابہ جاتے ہیں، 5 رکن کا قافلہ جاتا ہے اور ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ جاتا ہے۔ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو قتل کر کے مجھے سکون پہنچائے؟ صحابہ روانہ ہوتے ہیں، کعب بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اسلحہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بہانے سے باہر لے کر آتے ہیں۔ ایک اس کے سر کو پکڑتا ہے خوشبو سونگھنے کے لیے، دوسرا وار کرتا ہے، گستاخ رسول کو مار کے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ گستاخ رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں، رئیس المنافقین آواز لگاتا ہے آج مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، عزت والے آئیں گے۔ قافلہ واپس لوٹتا ہے، رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ مومن تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، مدینہ کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے۔ باپ آتا ہے، اپنی تلوار باپ کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں۔ قدم آگے بڑھایا تو گردن کو کاٹا اور آ کر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ عمل، یہ خیر، یہ بھلائی، یہ نیکی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع مجھے دینا۔ ابو بکر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضہ، ابو بکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی جنگ میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا اگر میری گردن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک بار بھی آتی، رب محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آ کر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا، سورۃ بقرہ اور آل عمران لکھی، پھر عیسائی ہو کر واپس لوٹ گیا اور جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، میں لکھ لکھ کر دیتا تھا، یہ اس کو وحی بنا کر آگے بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی توہین کی، گستاخی کی، موت واقع ہوئی، عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا، دفن کر کے واپس لوٹے، صبح کا سورج نکلا، دیکھا ان کا یہ ظالم عیسائی زمین سے باہر نکل چکا۔ وہ سمجھے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، اگلے دن اور گہرا دفن کیا، واپس گئے، یہ دفن کر کے لوٹے، زمین میں گستاخ رسول کو باہر بھیج دیا، تیسرے دن اور گہرا دفن کیا، اور تیسرے دن دفن کرنے کے بعد جب ہٹے زمین میں اس ظالم کو پھر اگل دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ زمین بھی گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا کرنے کے کام ڈنمارک کی اس خباثت کے اوپر ان عیسائیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ نہ بھولو ان عیسائیوں نے نبی سے پہلے اللہ کی توہین کی، نہیں پڑھا اللہ کے قرآن کا یہ قول؟ ان عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ مریم اللہ 1:3، یہ 3 الہ ہیں۔ یہ عیسائیوں نے نبیوں سے پہلے اللہ کی توہین کی۔ آپ اور میں کیا کریں؟ سب سے پہلے نبی کی محبت کو اجاگر کرو، نبی کی اتباع کا جذبہ لے کر آؤ، اپنی زندگیوں کو چینج کرو، انقلاب لاؤ، محمدی انقلاب کے اندر اپنی زندگی کو ڈالو، عیسائیوں سے دشمنی کرو۔ کیسے؟ عقیدوں کے اندر دشمنی کرو۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، اور آپ کلمہ پڑھ کر اپنے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز نہیں سنتے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ،
سنا ہے یا نہیں سنا؟ جیسے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا دشمن، اللہ کا گستاخ، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو نور، یہ گستاخ بن مار کا جز بنا دیتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے عقیدے وہ عقیدے بناؤ جو عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے، اپنی زندگیوں میں عیسائیوں کی تقلید کو باہر نکال دو۔ یہ کرسمس کارڈ کس کی تقلید ہے؟ یہ کرسمس ڈے کس کی عید ہے؟ یہ عید کارڈ بھیجنا کس کی رسم ہے؟ یہ برسی، یہ سالگرہ کس کی رسم ہے؟ یہ داڑھی مونڈنا کس کی رسم ہے؟ یہ بے پردہ پھرنا کس کی رسم ہے؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے یا یہود و نصارہ کا عمل ہے؟ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو اٹھا لیجیے، ساری زندگی ایک نقطے پر گزاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ توحید کے لیے دعوت دی، توحید کے لیے مارے کھائی، توحید کے لیے بیٹیوں کو طلاق ملی، توحید کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا، توحید کے لیے غاروں میں پناہ لینی پڑی، توحید کے لیے دانت ٹوٹے، توحید کے لیے ماتھا پھٹا، توحید کے لیے احد میں گڑے میں گرے، توحید کے لیے یہ ساری قربانیاں دی۔ بدر کے موقع پہ ایک مشرک نے آ کر کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے ان کفار کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی سوال کیا تھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کو مانتا ہے؟ اس نے کہا لات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا بھاگ جا، محمد رسول اللہ مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نبی کی ساری محنت اس دعوت توحید پر گزری، مارے کھائی توحید کے لیے، ماتھا پھٹوایا توحید کے لیے، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس حرمت رسول کے ایشو کو لے کر غیروں کی کیا بات کر؟ اہل توحید نے توحید کا خون کیا، اہل توحید نے توحید کا خون کیا۔ انڈیا پاکستان کے اندر اتحاد بنے، گستاخ رسول کے خلاف جلوس نکلے، اہل حدیث بھی ساتھ ہے، بریلوی بھی ساتھ ہے، شیعہ بھی ساتھ ہے۔ نہیں یقین تو اٹھائیے، 30 صفر کا غزوہ اٹھائیے، مینار پاکستان پہ اجتماع ہوا، بریلوی بھی آئے، شیعوں کا علامہ عبد الجلیل نقوی بھی آیا، اس میں دعوت اسلامی والے بھی آئے۔ سیالکوٹ کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، مجھے ساتھیوں نے بتایا اس مسجد کے اندر شیعہ مولوی آ کر بیٹھا، اجتماع ہوئے، اجتماع کے اندر نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگتے رہے۔ تم نکلے تھے ڈنمارک کے گستاخوں کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے، اور جب تمہاری جلسے کے اندر، تمہارے جلوس کے اندر شیعوں نے آ کر نعرہ حیدری لگایا، بتاؤ تم نے اس سے بڑا جرم نہیں کیا؟ ڈنمارک کے یہودیوں کی گستاخی پر رونے والوں، اس گستاخی کے خلاف بریلویوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، احمد رضا خان کی ملفوظات احمد رضا میں یہ واقعہ نہیں پڑا؟ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیویاں قبر میں پیش ہوتی ہیں اور آپ اپنی بیویوں سے شاباشی کرتے ہیں۔ یہ گستاخ ڈنمارک سے چھوٹا گستاخ ہے۔ خمینی کی کشف الاسرار کو نہیں پڑھا؟ وہ لکھتا ہے 12واں امام آئے گا، مدینے جائے گا، نبی کے حجرے کی دیوار کو توڑے گا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا یہ محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے گا یہ تو میرے جد امجد کی قبر ہے۔ یہ سائڈوں پہ قبریں کس کی ہیں؟ جواب ملے گا یہ قبریں شیخین ابو بکر عمر کی ہے۔ کہے گا قبریں پھاڑو، قبریں پھاڑی جائیں گی، ابو بکر عمر کو نکالا جائے گا، ان کو درختوں پہ ٹانگ کر جلا دیا جائے گا، بقیع قبرستان میں جائے گا، عائشہ کی قبر پہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا صدیق کائنات کی قبر ہے۔ کہے گا قبر پھاڑو، عائشہ کو نکالو، اور اس کے ننگے جسم پر درے مار کر زنا کی حد کو قائم کرے گا۔ یہ گستاخ ڈنمارک کے گستاخ سے چھوٹا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہو ہم نے حرمت رسول کا بدلہ لینا ہے؟ یہ تو اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، شریعت اسلام کے گستاخ۔ اے اہل ایمان، رب کے لیے توحید کا خون نہ کرو۔ افسوس ہمارے نزدیک ہر چیز کی ویلیو ہے، اگر نہیں ہے تو ایک توحید کی ویلیو نہیں ہے۔
तुम सबसे इत्तेहाद कर लेते हो। जरा एक मिसाल पे गौर तो करना, अपने घर में दावत करो, अपने बाबा को बुलाओ, दस्तरखान बिछाओ और बाबा के दुश्मन को भी बुलाकर साथ बिठा लो। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे? बाप के दुश्मन को घर में बुलाओगे? और बुलाओगे तो क्या बाप तुमसे हंसकर मिलेगा? तूने मुझे बुलाना था तो मेरे दुश्मन को क्यों बुलाया? अपने दस्तरखान पे बाप के सामने बाप के दुश्मन को बर्दाश्त ना करने वालों, तुम अपने इज्तिमा के अंदर, अपने जलसे के अंदर अल्लाह के दुश्मन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम पे इधर शाह अहमद नौरानी है, इधर साजिद नकवी है, दरमियान में अहले तौहीद भी खड़ा है। अहले तौहीद मर जाता है, अहले तौहीद अहले शिर्क को, अल्लाह के गुस्ताखों को, अल्लाह के बागियों को कभी अपने सीने से नहीं लगाया करता। वगरना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कुफार मक्का कंप्रोमाइज करने के लिए। 6 महीने हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, अगले 6 महीने आप भी हमारे साथ मिल जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुवाहिद कभी अहले शिर्क के साथ इत्तेहाद नहीं किया करता, लौट जाओ। सोचिए, सोचने की बातें, कड़वी बातें सोचिए, यही मुत्तहिदा मजलिस अमल। आप दरमियान में अगर कोई उठकर मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल किसी जमात के खिलाफ कोई आवाज लगा दे तो इत्तेहाद बरकरार रहेगा? टूट जाएगा। इसने हमारी तंजीम को गाली दी है, इत्तेहाद खत्म। अपनी तंजीम को गालियां बर्दाश्त नहीं करते और यारी मदद का नारा लगवाकर रब को गाली बर्दाश्त कर लेते हो। अल्लाह के लिए खालिस मवाहिद बनो, करने के काम अल्लाह के लिए अपनी तौहीद को समझो। जिस काम पर अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारी उसको अपना जीना और मरना बनो। जिससे मोहब्बत करो इसलिए करो, ये या अली मदद नहीं कहता, ये या रसूलुल्लाह मदद नहीं कहता, ये कब्रों पे सजदे नहीं करता, ये मुर्दों को दाता नहीं कहता, ये मुर्दों को गंजबख्श नहीं कहता, ये कब्रों का तवाफ नहीं करता, ये कब्रों से छल्ले लाकर नहीं पहनता, ये खाके शिफा की पुड़िया नहीं चाटता, ये अल्लाह का मवाहिद बंदा है। मोहब्बत भी तौहीद के लिए, नफरत भी तौहीद के लिए। अगर ये काम कर ले, इस दुनिया में इनकलाब आए या ना आए, इधर हमारी रूह निकल रही होगी, उधर अल्लाह हमसे राजी हो रहा है। इधर रूह निकल रही होगी, उधर जन्नत के फैसले हो रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमा, अल्लाह गैरत तौहीद हमारे सीनों में उजागर कर, अल्लाह अपनी तौहीद के लिए प्यार और नफरत करने की तौफीक अता फरमा। जिंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे, तौहीद पे दे, इस हाल में अपने पास बुलाए। अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।